حوثیوں کا سعودی عرب سے اصل مطالبہ دراصل کیا ہے؟ کیونکہ حوثیوں کا موقف ہے کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے یمن میں فوجی مداخلت کر کے ان کے خلاف جنگ کی ہے، لہٰذا وہ سعودی فوجی کارروائیوں کے خاتمے، یمن سے بیرونی فوجی دباؤ کم کرنے اور اپنے سیاسی علاقائی مفادات کے تحفظ کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ دوسری طرف سعودی عرب کا کہنا ہے کہ یمن کو ایسا پلیٹ فارم نہیں بننے دیا جا سکتا جہاں سے سعودی سلامتی کو مستقل خطرہ ہو، یعنی دونوں طرف بنیادی مسئلہ ایک دوسرے پر اعتماد کا فقدان ہے، اعتماد کی کمی ہے۔ یہاں ایک اہم پوائنٹ یا ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ سال 2022 میں جنگ کی بڑی فرنٹ لائنز بڑی حد تک منجمد ہو گئی اور سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان مذاکرات کی امید پیدا ہوئی، لیکن امن مکمل طور پر قائم نہیں ہو سکا۔ حوثی اب بھی یمن کے بڑے حصے پر قابض ہیں اور دوسری جانب یمن کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت اور اس کے اتحادی بھی موجود ہیں، یعنی جنگ کا بڑا محاذ خاموش ضرور ہوا لیکن تنازع ختم نہیں ہوا۔ اور اب سال 2026 میں حالات دوبارہ خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، یا یہ کہا جائے کہ حالات ایک طرح سے کشیدہ بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حالیہ دنوں میں حوثیوں اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی دوبارہ ایک طرح سے بڑھ رہی ہے۔ سعودی عرب نے جیزان میں ایک آرامکو تنصیب پر حملے کی اطلاع دی اور کہا کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ دوسری طرف یمن کے المخا بندرگاہ پر حوثیوں کے میزائل اور ڈرون حملوں میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہوئے، جن میں شہری بھی شامل تھے۔ حوثیوں نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ہدف سعودی فوجی اہلکار اور ہتھیاروں کے ذخیرے تھے، اور اس کے بعد مزید میزائل حملوں کی اطلاعات بھی سامنے آئیں۔ یعنی جو تنازع کچھ عرصے سے نسبتاً کم شدت کا دکھائی دے رہا تھا، اس میں دوبارہ فوجی سرگرمی ایک طرح سے بڑھ رہی ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ حوثی سعودی تنازع کو ایران کے بغیر سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ حوثیوں کو ایران کے قریب سمجھا جاتا ہے اور ایران پر حوثیوں کو ہتھیار، ٹیکنالوجی اور دیگر معاونت فراہم کرنے کے الزام عائد ہوتے رہے۔ لیکن یہ کہنا بھی درست نہیں ہوگا کہ حوثی صرف ایران کے حکم پر چلنے والی فورس ہے۔ حوثیوں کے اپنے سیاسی، علاقائی اور یمنی مفادات ہیں۔ تاہم سعودی عرب کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایران کے ساتھ اس کی کشیدگی بڑھتی ہے تو یمن کا محاذ بھی دوبارہ ایک بڑے علاقائی تنازع کا حصہ بن سکتا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب پورا مشرق وسطیٰ پہلے ہی شدید کشیدگی کا شکار ہے۔ اور اب سب سے اہم سوال کہ مکہ دفاعی معاہدے کا کیا بدل سکتا ہے یا اس سے صورتحال بدل سکتی ہے، کیونکہ 7 اگست کو مکہ مکرمہ میں سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ نے مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کی بنیادی شق کے مطابق تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر مسلح حملہ تینوں پر حملہ تصور کیا جائے گا، جبکہ دفاعی تعاون، تربیت، انٹیلیجنس اور فوجی تعاون کو بھی ایک طرح سے بڑھایا جائے گا۔ یہاں ایک بات سمجھنی بہت اہم ہے کہ یہ معاہدہ براہ راست حوثیوں کے خلاف جنگ کا اعلان نہیں ہے، نہ ہی اس معاہدے میں حوثیوں کو باقاعدہ دشمن قرار دیا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ سعودی عرب پر کسی بڑے مسلح حملے کی صورت میں ریاض اب صرف اپنی فوجی طاقت یا روایتی اتحادیوں پر انحصار نہیں کرے گا۔ اس کے بعد پاکستان اور ترکیہ کے ساتھ دفاعی تعاون کا ایک نیا فریم ورک بھی موجود ہوگا، جس سے کہیں نہ کہیں اب حوثیوں پر اس کا اثر ضرور پڑے گا، یا جو ممالک سعودی عرب پر یا دوسرے ممالک پاکستان اور ترکیہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، وہ حملہ کرنے سے پہلے ایک بار ضرور اپنا قدم اٹھانے سے پہلے سوچیں گے۔ اور اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے، آپ کو بتا دیں کہ لیبیا پر ڈرون سے اٹیک کیا گیا ہے۔ جی ہاں، لیبیا سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر ڈرون کے ذریعے سے بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ دراصل لیبیا کی جو سب سے بڑی آئل ریفائنری ہے، اسے نشانہ بنایا گیا ہے۔ زاویہ آئل ڈپو ہے، اسے نشانہ بنایا گیا، اور زاویہ آئل ڈپو جہاں پر روزانہ 1,20,000 بیرل جو آئل ہے وہ ایک طرح سے پروڈیوس کیا جاتا ہے، یہاں پر یہ حملہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پورے علاقے میں ایک طرح سے ہلچل تیز ہو گئی ہے، لیکن بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ لیبیا پر یہ حملہ کس نے کیا ہے، کس کی شے پر یہ حملہ کیا گیا ہے۔ لیکن یہ حملہ کافی بڑا ہے، کیونکہ لیبیا پر بہت دنوں کے بعد اس طرح سے حملہ ہوا، ڈرون کے
ذریعے سے زاویہ جو آئل ڈپو ہے اسے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد اب مشرق وسطیٰ میں اور خلیجی ممالک میں ایک بار پھر سے جو ہلچل ہے وہ اور تیز ہو گئی ہے۔ لیبیا کیونکہ ابھی تک بالکل پرامن تھا، یہاں پر اس طرح کے حملے نہیں ہو رہے تھے، لیکن ایک بار پھر سے جس طرح سے ڈرون حملہ ہوا ہے اور زاویہ آئل ڈپو کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس کے بعد سے اب پورے مشرق وسطیٰ میں اور پورے جو خلیجی ملک ہیں وہاں پر ایک بار پھر سے ہلچل تیز ہو گئی ہے۔ اور جس آئل ڈپو کو نشانہ بنایا گیا ہے زاویہ آئل ڈپو، یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر 1,20,000 بیرل جو کروڈ آئل ہے، خام تیل ہے، اس کی صفائی ہوتی ہے اور یہ یہاں سے پروڈیوس ہوتا ہے۔ یعنی یہ کافی اہم جگہ ہے جسے ایک طرح سے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کئی ڈرون دراصل ایک کے بعد ایک کئی ڈرون نے یہاں پر حملہ کیا ہے، ٹارگٹ پر نشانہ سادھا ہے، اور اس کے بعد سے یہاں پر کافی زیادہ تباہی کی خبریں اس وقت نکل کر سامنے آ رہی ہیں۔ حالانکہ شروعاتی طور پر ابھی کسی کے ہلاک ہونے یا مارے جانے کی خبر اس حادثے میں نہیں آئی ہے، اس حملے میں نہیں آئی ہے، اور نہ ہی تو کسی ملک نے ابھی تک اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، کیونکہ ایک ایسے وقت پر یہ حملہ لیبیا میں کیا گیا ہے یا زاویہ آئل ڈپو پر یہ حملہ کیا گیا ہے جب مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی اپنے شباب پر ہے۔ اس کے علاوہ دوسری طرف اسرائیل بھی لگاتار مشرق وسطیٰ پر ایک طرح سے نشانہ سادھے ہوا ہے اور اس کی نظریں بھی مشرق وسطیٰ پر ایک طرح سے لگی ہوئی ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں یہ اب سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر اس حملے کے لیے ذمہ دار کون ہے جس نے یہ حملہ کیا ہے؟ لیبیا کے اوپر آخر کون دراصل کس نے یہ حملہ کیا ہے؟ کیا اسرائیل کی طرف سے یہ حملہ کیا گیا ہے، یا پھر ایران نے یہ حملہ کیا ہے، یا پھر امریکہ کی طرف سے یہ حملہ کیا گیا ہے؟ دراصل بڑا سوال یہی کہ حملہ کیا کس کی طرف سے گیا ہے اور اس کی منشا کیا کچھ ہے۔ جب مشرق وسطیٰ میں حالات اتنے زیادہ کشیدہ ہیں تو پھر یہ حملہ کس کی طرف سے کیا گیا ہے؟ دوسری ایک بڑی چیز اس حملے کے پیچھے یہ بھی ہے کہ جب ابنائے ہرمز پوری طرح سے لاک ہے، ابنائے ہرمز بند ہے، اور دوسری طرف ریڈ سی جو ہے وہ بھی پوری طرح سے بند ہے، اور یہاں پر حوثیوں نے اسے پوری طرح سے بند کر دیا، اور ایسے میں جب زاویہ آئل ڈپو پر یہ حملہ کیا گیا تو ایک بار پھر سے جو آئل ہے، پیٹرولیم ہے، گیس ہے، اس کی قلت ایک بار پھر سے بڑھ سکتی ہے۔ کیا جان بوجھ کر کسی کی طرف سے یہ حملہ کیا گیا ہے؟ کیا واقعی میں جس طرح سے پوری دنیا میں آئل اور گیس کو لے کر ایک پریشانی بڑھی ہوئی ہے ابنائے ہرمز اور ریڈ سی کے بند ہونے کے بعد، کیا جان بوجھ کر یہ حملہ کیا گیا ہے؟ اس کے پیچھے آخر منشا کیا کچھ ہے؟ جانچ پڑتال جب ہوگی اور کون قصوروار ہے اس حملے کے لیے، کس نے یہ بڑا حملہ کیا ہے، یہ جب جانچ پڑتال ہوگی اس کے بعد یہ تمام چیزیں نکل کر سامنے ضرور آئیں گی۔ لیکن لیبیا میں جس طرح سے یہ حملہ کیا گیا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے یہ بڑا حملہ ہے اور کافی دنوں کے بعد لیبیا میں اس طرح کا یہ حملہ ہوا ہے، جس کے بعد اب ہلچل کافی زیادہ بڑھ گئی ہے، سیاسی طور پر بھی اب جو سرگرمیاں ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ لیکن آنے والے دنوں میں جب جانچ پڑتال ہوگی تب یہ چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی کہ کس کی منشا پر یہ حملہ لیبیا کے اندر کیا گیا ہے۔